اشہد ان علی ولی اللہ. گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے تفصیلاً اپنی کم علمی کے اعتراف اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ میں نے مکمل کوشش کی کہ آپ کے سامنے اموی کرداروں کو، عباسی کرداروں کو اور امامت کو اجاگر کیا جائے. اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں تو رسول کے دادا حضرت عبد مناف، متوجہ میری جانب رہی ہے، یہ شجرہ رسول، یہ رسول کا، کیونکہ خدا نے قرآن میں دو شجروں کا ذکر کیا، ایک شجرہ خبیثہ اور ایک شجرہ طیبہ. اور یہ ضروری ہے کہ اگر شجرہ طیبہ ہے تو پھر شجرہ خبیثہ بھی ہے. شجرہ طیبہ کی خدا نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اصل توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں. تمام مفسرین نے لکھا کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ اہل بیت ہے، یہ آئمہ اطہار ہے. اگر شجرہ طیبہ یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شجرہ خبیثہ بھی وہ ہوگا جو ہر دور میں ہر دور کے امام کے سامنے آیا ہوگا. لہٰذا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، حضرت آدم کے بعد شیس، شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد کنان، کنان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد بازر، بازر کے بعد ادریس، ادریس کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد مسلوشک، مسلوشک کے بعد مالک، مالک کے بعد نوح، نوح کے بعد ارفخشد، ارفخشد کے بعد شالک، شالک کے بعد عابر، عابر کے بعد فالک، فالک کے بعد ارغو، ارغو کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد بین، بین کے بعد حمل، حمل کے بعد یس، یس کے بعد یمسئی، یمسئی کے بعد عاد، عاد کے بعد عدنان، عدنان کے بعد معاد، معاد کے بعد مدرکہ، مدرکہ کے بعد خزیمہ، خزیمہ کے بعد کنانا، کنانا کے بعد نظر، نظر کے بعد مالک، مالک کے بعد غاب، غاب کے بعد فہر، فہر کے بعد لوی، لوی کے بعد کعب، کعب کے بعد کلاب، کلاب کے بعد زید، زید کے بعد کسا، اور کسا کے بعد عبد مناف. یہ میں نے شجرہ پڑھا جو رسول کا مقدس ترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. جب رسول کا شجرہ، بالکل تاریخی اعتبار سے مجلس ہے کیونکہ شب عاشور ہے، آج آپ بالکل بے شک داد تحسین نہ دیں، لیکن موضوع کو میں مسلسل کرنا چاہوں گا. جب حضرت عبد مناف پہ آ گیا یہ شجرہ پہنچتا ہے تو اب تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد مناف کے ہاں دو بچوں کی ولادت ہوئی. دو جو میری طرف رکھیے، حضرت عبد مناف کے ہاں، شاید چھوڑ دیں، دو بیٹوں کی ولادت ہوئی. دونوں بچے جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں. ایک تاریخی روایت ہے کہ دونوں کی آپس میں پشت جڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت ہے کہ ایک بچے کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے جڑا ہوا. ان دونوں بچوں کو تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا گیا. جب تلوار کے ذریعے علیحدہ کیا تو اس دور کے بزرگوں نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے درمیان تلوار ہمیشہ رہے گی اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت چلے گی. عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام عبد الشمس تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا، جن کو علیحدہ کیا گیا. یہ دونوں، یہ رسول کا خاندان پڑھ رہا ہونا، اور ایک بہت بڑی تاریخی دہشت گردی اس کا جواب دینے لگا، جو کہا جاتا ہے کہ اموی رسول کے رشتہ دار تھے. آج اس کا جواب میں کربلا سے، اس منبر سے دینے لگا ہوں کہ حقیقت میں اموی کون تھے جنہیں شجرہ طیبہ سے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب عبد مناف کے ان دو بیٹوں عبد الشمس اور عمر کو تلوار سے جدا کیا گیا تو شام کے علاقہ میں یہ رہتے تھے. آبائی وطن مکہ تھا، لیکن تجارت کی غرض سے حضرت عبد مناف شام آ گئے تھے، کیونکہ مکہ میں چھوٹے لوگ رہتے تھے، مکہ کے لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لہٰذا یہ تجارت کرنے کے لیے قریبی مضافاتی علاقوں میں جاتے تھے. لیکن جو عمرہ ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، صاحب حیثیت ہوتے تھے، یہ تجارت کرنے کے لیے روم جاتے تھے یا پھر شام جاتے تھے. روم بھی قدیم اور شام بھی قدیم تہذیب تھی. حضرت عبد مناف شام آ چکے تھے. عبد مناف کے ہاں جب دو بیٹوں کی ولادت ہوئی اور تلوار سے علیحدہ کیا، عبد الشمس شام رہ گئے اور عمر جو ان کا بیٹا تھا یہ اپنے آبائی وطن مکہ آ گیا. یہ تجارت شام کرتے تھے، کاروبار شام کرتے تھے، رہائش شام میں رکھتے تھے، زیادہ وقت مکہ میں گزارتے تھے. حضرت عمر جب مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں قحط پڑ چکا تھا. لوگ پانی کی بوند کو ترستے تھے.
लोगों के घर खाने को कुछ नहीं था। आमिर ने इस बात को बेहतर समझा कि बजाय मैं शाम में जाके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूं, जिस इलाके से मेरे आबा अजदाद हैं, अगर वहां भूख है, वहां प्यास है, तो मुझे यहां रहना चाहिए। उन्होंने अपने खजाना का मुंह खोल दिया और उन्होंने अपने घर में दस्तरखान लगा दिया और मक्का वालों से कहा कि आज के बाद तुमने अपने घरों से खाना नहीं खाना, पूरा मक्का मेरे दस्तरखान से आके खाना खाए। ये कितनी देर मुसलसल रहा? 4 महीने मुसलसल अहलियाने मक्का आमिर के घर से खाना खाते रहे। जब पहले दिन दावत का एहतमाम हुआ तो वो दावत का एहतमाम किया था, आमिर ने ऊंट ज़िबा करवाए, ऊंटों का गोश्त बनाया, उनके शोरबे में रोटी भिगोई। ये आज भी डिश जितने अरबस्तान के मुल्क हैं, अरबों के, इसे सुरीज के नाम से याद किया जाता है, आज भी ये अरबों की पसंदीदा डिश है। आमिर ने गोश्त के शोरबे में रोटी भिगो के प्याले भर भर के मक्के वालों के आगे रखे। उस दौर में इस डिश का नाम था होश, और जो बांटता था उसे हाशम कहते थे। अब ये जो हजरत हाशम रसूल के दादा थे, इनका नाम हाशम नहीं था, इनकी सिफ्त हाशम थी। हाशम कहते हैं होश में खिलाने वाला, शोरबे में भगोई रोटी खिलाने वाला। और ये सिफ्त इनमें ऐसी आई कि सारे सखी भी हुए और सारे हाशमी भी हुए। इनकी सखावत इस हाशम की वजह से। अब बात को आपने तारीखी एतबार से सुना। अब्दुल शम्स शाम रह चुके थे, आमिर मक्का आए। अब अब्दुल शम्स जो बड़े भाई थे, उनका जवानी में इंतकाल हो गया। तारीखी रवायात है 30 या 40 साल की उम्र के दरमियान इनका इंतकाल हो गया। इनकी औलाद नहीं थी, इन्होंने गुलाम पाला हुआ था। वो गुलाम आखिरी वक्त तक इनकी खिदमत करता रहा, क्योंकि छोटा भाई मक्का में रहता था। तो अब्दुल शम्स अपने तिजारती तमाम अमूर अपने गुलाम के हवाले किए कि जब तक मेरा भाई वापस ना आए, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे तिजारती अमूर को तुमने अपनी ज़ेरे निगरानी करना। जिस गुलाम को उन्होंने पाला था, उस गुलाम का नाम था उमैया। क्योंकि आज मुझे मौजू को मुकम्मल करना है, तो इसलिए मैं बड़ी जल्दी से तारीख आपके सामने पढ़। ये बेटा नहीं था, ये गुलाम था। और अरबों के यहां भी नासिर शाह साहब ये तरीका कार था कि अरब गुलाम को भी बाज़ औक़ात उसका बेटे के नाम से मंसूब कर देते थे। अब जब हजरत हाशम, क्योंकि मैं अमर नाम नहीं लूंगा, हाशम नाम, अब जब हाशम शाम पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई का इंतकाल हो चुका था। उनका सामान तजारत, उनका कारोबार किसके पास है? उनका गुलाम उमैया देख रहा है। उन्होंने उस गुलाम से कहा कि मेरे भाई का जितना भी कारोबार और बिजनेस और तजारत है वो मेरे हवाले कर। उसका नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटा कहा था, लिहाजा वो मेरे नाम लिख के, इसका मैं निगरान हूं। अब हजरत हाशम इतने बड़े ताजर थे कि उन्हें उस सामान से कोई गर्ज और गायत नहीं थी, लेकिन उमैया से हाशम की दुश्मनी चल पड़ी। अब जनाबे हाशम शाम रहे। जनाबे हाशम का एक छोटा भाई था मुतलिब। हाशम के यहां बेटे की विलादत हुई तो हाशम ने अपने भाई मुतलिब से कहा कि क्योंकि उमैया मेरा दुश्मन बन गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये मेरे बेटे को अज़ियत है, तो लिहाजा तू मेरे बेटे को लेके मक्का चला जा। मक्का हमारा खानदान आबाद है, वहां मेरा बेटा महफूज रहेगा। हाशम का छोटा भाई मुतलिब हजरत हाशम के बेटे को गोद में उठा के ऊंट में बैठ के मक्का की तरफ चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो मक्का वालों ने हाशम के बेटे को नहीं देखा था, हाशम के भाई मुतलिब को जानते थे। उन्होंने मुतलिब की गोद में बच्चा देखा तो उसे कहा अब्दुल मुतलिब, यानी मुतलिब का गुलाम। असल नाम अब्दुल मुतलिब नहीं था, असल नाम था शीबतुल हम्द। जो कहते हैं नबी का खानदान मुसलमान नहीं था, ये कैसा काफिर खानदान था? कोई अब्दुल्ला है, कोई शीबतुल हम्द है। तारीख समझ में आ रही है? बड़ी जल्दी जल्दी सदियों का सफर लम्हों में करवाने लगा। अब अब्दुल मुतलिब जो है हजरत हाशम के बेटे, ये मक्का आके आबाद भी नहीं हुए। इन्होंने खाना काबा का निजाम अपने हाथ में ले लिया। ये हाजियों को खाना खिलाते थे,
یہ وہی عبد المطلب ہے، میں ایک تاریخی حوالے سے یاد کروا دوں، جب ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اس نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، اور یہ ہاشمیوں کا طریقہ کار تھا کہ یہ اپنے اونٹوں کے گلے میں کلادہ نہیں ڈالتے تھے، اونٹوں کے گلے میں، تو جو میری طرف یہ اونٹوں کے گلے میں، آواز پیچھے تک آ رہی ہے جی؟ بس پیچھے تک آ رہی ہے، میں جلدی کروں کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مومنین زیارت سے میں اب عربوں کے ہاں، اب توجہ میری طرف رکھیں، عرب کا ہر قبیلہ اپنے اونٹ کے گلے میں ایک کپڑا ڈالتا تھا، وہ اس قبیلے کی پہچان تھی، وہ اونٹ بتا دیتا تھا یہ کس قبیلے کا۔ ہاشمی اپنے جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتے تھے اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کو پکڑ لیں۔ ابرہا نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے، تو یہ تاریخی حوالہ تو دینیات اور اسلامیات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آ کے کہا کہ میرے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے، تیرے اللہ کا، ذہن قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا، آپ قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا، میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں، تو اونٹ لینے آ گیا، گھر کا نہیں پتا، فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے۔ لہذا آج بھی عقیدہ یہی رکھنا، عزاداری خطرے میں نہیں، عزادار خطرے میں ہے، عزاداری کا وارث موجود ہے۔ اب حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبۃ الحم تھا اور کنیت کے حوالے سے عبد المطلب مشہور ہوئے تھے، یہ مکہ میں بیٹھ گئے، کہانی پوری یاد آ رہی ہے جی؟ اب وہ جو امیہ شام میں رہ گیا تھا، اس نے شام میں ایک بد کردار اور بدکار عورت سے شادی کی، اس کے ہاں سے اس کی دو اولادیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کا نام تھا حرب، بیٹی کا نام تھا ام جمیل۔ اب یہ ام جمیل جو تھی یہ آ گئی ابو لہب کے گھر، یہ بن گئی ابو لہب کی زوجہ۔ رسول کا گھر ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی، یہ وہ ملعونہ عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا رسول کے گھر میں پھینک اور جناب خدیجہ کو اذیت دیتی تھی اور ابو لہب رسول کو اذیت دیتے تھے۔ اللہ کو ان سے اتنی نفرت تھی، اللہ نے ان دونوں شوہر اور بیوی کی مذمت میں پوری صورت بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور اس کی بیوی کے لیے امرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ عورتیں جو لکڑیاں ڈھوتی ہیں۔ امیہ کی بیٹی کو قرآن میں لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو رشتہ دار تھے اور آپ نے کربلا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ غلام تھے، میرے پاس دلیل ہے اور میں کربلا میں بیٹھ کے دلیل دینے لگا ہوں۔ 3 جگہوں پہ اہل بیت نے انہیں غلام زادے کہا ہے۔ پہلی دلیل جب فتح مکہ میں ابو سفیان رسول کے پاس آیا تھا، رسول نے کہا جا غلام کی اولاد میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری بار حاکم شام نے کہا تھا اے علی میرے مقابلے پہ سوچ کے آنا، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ علی نے جواب دیا تھا طلحہ بن عدی کے ہاتھ میں، علی نے کہا جا اس سے کہہ دینا غلام زادوں کا امام زادوں سے کیا مقابلہ۔ اور تیسری جگہ سیدہ عالیہ نے دمشق کے دربار میں کھڑے ہو یزید سے کہا تھا یبن عبد القاف، اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو یہ میرے پاس 3 دلیلیں ہیں کہ اگر یہ خونی رشتہ دار ہوتے تو نہ رسول غلام زادہ کہتا، نہ علی غلام زادہ کہتا، نہ شہزادی غلام زادہ کہتی۔ یہ ہاشمیوں کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ نسل امیہ میں سے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی آپ کے ذہن میں؟ اب امیہ کی نسل سے میں نے آپ کی حاکم شام تک تاریخ آپ کو پوری سنا دی۔ حاکم شام آیا، حاکم شام کے بعد یزید آیا، 3 سال 4 ماہ یزید کی حکومت کا دور رہا۔ یزید کے بعد اب تخت پہ کون آ گیا؟ مروان بن حکم، جس کو رسول نے باپ سمیت مدینے سے نکالا تھا۔ مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک، ولید
بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک کے بعد یزید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبد العزیز آیا جس نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کیا تھا۔ ہم صرف گندے کردار نہیں بتائیں گے، اگر کسی نے اچھا بھی کیا ہے، اس نے فدق اولاد محمد کو واپس کیا۔ عمر بن عبد العزیز کا دور جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز کے دور کے بعد منصور دوانکی آ جاتا ہے، منصور دوانکی کے بعد ہارون رشید آ جاتا ہے، ہارون رشید کے بعد مامور رشید آ جاتا ہے، مامور رشید کے بعد مہدی عباسی آ جاتا ہے، مہدی عباسی کے بعد ہادی عباسی آ جاتا ہے، پھر معتصم باللہ آ جاتا ہے، پھر محسن باللہ آ جاتا ہے، پھر موثق باللہ آ جاتا ہے، پھر متوکل آ جاتا ہے، پھر معتمد آ جاتا ہے۔ ادھر خلافت کہاں سے چلی اور کہاں گیا گئی؟ ادھر عبد مناف کے بعد عبد المطلب آ جاتا ہے، عبد المطلب کے بعد عبداللہ آ جاتا ہے، عبداللہ کے ساتھ ابو طالب آ جاتا ہے، عبداللہ سے محمد آ جاتا ہے، ابو طالب سے علی آ جاتا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے، محمد کی بیٹی ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔ ادھر سے حسن آ گیا، ادھر سے حسین آ گیا، ادھر سے سجاد آ گئے، ادھر سے باقر آ گئے، ادھر سے جعفر آ گئے، ادھر سے قاسم آ گئے، ادھر سے رضا، ادھر سے طارق گیا، ادھر سے نکی آئے، ادھر سے عسکری آئے، ادھر سے اموی مر گئے، عباسی مر گئے،